السلام علیکم، میں ہوں احمد بن شفیع اور آج میرے ساتھ ہیں جوید اقبال صاحب جو فیمس ہیں ایک خاص بات کی وجہ سے، پودوں کے حوالے سے، خاص ان کا جو پہچان ہے وہ سبزیوں کی پنیریوں کے سبزی کے حوالے سے ہے، کچن گارڈن کے حوالے سے. تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ کسان کو 10 ایسے کون سے نکات بتانے چاہیے جو یہ شیئر کرنا چاہیں گے. جی سر. بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے میرے گھر پہ اور میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے اور بڑے عرصے سے پروگرام بن رہا تھا آپ کے ساتھ اور بس پیچ اپ نہیں ہو رہا تھا. کسان کا سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا کوئی 10 پوائنٹس جو ہے نا کون سے ہونے چاہیے تاکہ وہ روز بروز بہتری کی طرف جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی اس کے گھر کے دروازے پھاڑ کے اندر آ جائے. اس کے لیے جو 10 پوائنٹس کوشش کرتا ہوں میں اس کو بتا سکوں آپ لوگوں کو، اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اتفاق اس سے کرے، کیونکہ میرا جو شعبہ ہے وہ انجینئرنگ سے میں ہوں اور گارڈننگ میرا شوق ہے اور میری فیملی سے تعلق ہے اور واسٹ ایکسپیرینس ہے 30 ایئرس کا. تو کوشش کرتا ہوں کہ سوال اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اسے حل کرتے ہیں اور کوشش کرتا ہوں اس کو روٹ سے اٹھاتے ہیں. پہلی جو چیز ہے وہ ایجوکیشن آ رہی ہے، تعلیم، کسان کی تعلیم اور خاص طور پہ دور جدید کی. اس کو اپنے ٹولز کے بارے میں مکمل نو ہاؤ ہونا چاہیے، صرف یہاں تک نہیں کہ اس کے اپنے پاس ہے، اس کے جو نیبرز ہیں اس کے پاس بھی، کہ یہ کس وقت یوز ہوگا، کس مقاصد کے لیے یوز کرنا ہے اور مجھے یہ اپنے بھائی سے کیسے لینا ہے، اس کی بھی اس کو معلومات ہونی چاہیے اور مجھے اس سے کس طرح میں نے اس کو ساتھ بنا کے رکھنا. اور اس کے بعد جو جدید انداز میں کلٹیویشن ہو رہی ہے، کاشتکاری ہو رہی ہے، اسے سیکھیں. جو ہم سے آگے ہیں ان سے سیکھیں. زیادہ گروتھ لے رہے ہیں. ہاں، زیادہ گروتھ لے رہے ہیں، زیادہ پیداوار لے رہے ہیں. دوسرا جو ہائر ایجوکیشن ابراڈ سے حاصل کر کے آئے ہیں، اور تیسرا جو باہر سے ٹریننگز لے کے آئے ہیں. چوتھا یوٹیوب سے سیکھیں. پانچواں جو ٹک ٹاک اس کے پاس ہے، اس میں جو 2-3 منٹ کی میمز آتی ہیں وہ دیکھیں. ہاں جی، ریلز جو آ رہی ہیں. اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اس سے بہت ضروری ہے، کیونکہ لیک آف ایجوکیشن جہاں وہ میٹر اتنا وہ نہیں کر رہی، لیکن اس کا آلٹرنیٹ اس کے پاس ہے، اس کے بیبی ہے. جب موبائل اس کے پاس ہے ٹچ والا، تو وہ ان کو وہ اسائن کرے کہ بھائی یہ ٹاپک مجھے نکال کے دو، اس سے وہ افادیت لے سکتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ آ گیا کہ علم جو ہے نا حاصل کرے. اس کے لیے بیس اس کو کلاسیں نہیں اٹینڈ کہیں اور نہیں جانا، وہ سب کچھ اس کے گھر میں آ گیا، ہر چیز اس کے پاس آ گئی. اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو اپنے بچوں سے رہنمائی لے. اگر اس کی وائف پڑھی لکھی ہے تو وہ اس کو گائیڈ لائن دے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آئی ہے وہ سوائل کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ میری سوائل جو ہے نا وہ کس قسم کی ہے، میرا علاقہ جو ہے نا یہاں پہ ہائی ٹیمپریچر کہاں جا رہا ہے، لوور کہاں پہ یہ رہتا ہے، اور یہاں پہ مقامی جو فصلیں ہیں وہ کون سی میں کاشت کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اسے جو لوکل فروٹس ہیں اس پہ توجہ دینی، درختوں پہ توجہ دینی، تاکہ وہ اس کا بیک اپ بنے کہ بھی اگر آپ کی 6 مہینے بعد فروٹ ایک آ جاتا ہے تو وہ اس کا اثاثہ ہوگا. جس طرح گوٹس فارمنگ ہوتی ہے، مرغیوں کا ہے، بطخیں رکھی ہوئی ہیں، آج کل لوگ شتر مرغ بھی رکھ رہے ہیں، یہ سارا اس کا بیک اپ ہے. گائے بھی ہے، جانور بھی رکھے ہیں، دودھ کا بھی بزنس ہے، یہ سارا وہ بیک اپ بنا کے چلتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر وہ
سوائل کے بارے میں سیکھیں, ڈسکس کریں, پوچھیں اپنے جو لوکل انوائرمنٹ میں لوگ ہیں ٹیسٹ وغیرہ بھی اس کو ٹیسٹ بھی کروا لیں. اب تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں سوائل میٹر, موئسچر میٹر اور پی ایچ میٹر آ گئے. آپ مختلف زون میں اس کو ٹیسٹ کریں, وہ آپ کو سارا ڈیٹا دے دے گا. وہ ہارڈلی انڈیا میں کل دیکھ رہا تھا وہ 200-250 روپے کا آتا ہے, ہمارے یہاں پہ 800, 1200, 1500 کو وہ آئے گا. تو آپ وہ لے کے خود سے اپنی, ایک تو وہ آپ کی پراپرٹی بن جائے گی, دوسرا آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. تو وہ سوائل کے لیے سیمپل دینا پڑے گا, پھر ویٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ کی فصل لیٹ ہوگی, وہ سارے جھنجھٹوں سے آپ کو ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پانی کا دیکھنا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ واٹر کا آ رہا ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں راوی میں, راوی پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے اس میں سیوریج کا پانی شامل ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کا کچن کے آپ کے سارے ویسٹ جا رہے ہیں, واش روم کے ویسٹ جا رہے ہیں, اور انڈسٹریل ویسٹ آ رہے ہیں سارے. اور جیسے جیسے یہ پانی لگتا جا رہا ہے وہ زمین کی جو ہے سختی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور کسان جو ہے ہمارا پریشان ہے. اور ایک وقت آتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا اس کو 2 فٹ 3 فٹ اس کو زمین کو جو ہے نا, لیکن یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے, جیسے آج کل ہمارے ایک ٹرینڈ نیا آیا ہے کہ آپ جب میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں نیوٹرینٹس بیٹھنا شروع ہو گئے, فارمسٹ کی جاب نکل آئی ہے. تو آپ زمین کے اندر غذائیت اتارنا شروع کر دیں. اس میں آپ جہاں گوبر ڈال رہے ہیں وہاں ریت ڈالیں. ریت جو ہے وہ مٹی کے اندر جا کے پھنس جاتی ہے, اس میں مسام پیدا کرے گی, ایئر کے پاکٹ بنیں گے, اور وہ آپ کی جو پودے کی روٹ ہے وہ وہاں تک جو ہے نا سرایت کر جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ گوبر ڈالیں گے, اس کے بعد آپ جانوروں کا بچہ وہ چارہ وہ ڈالیں. آج کل ہمارے ایک دوست ہیں عثمان عزیز صاحب, انہوں نے کہا کہ میں توڑی ڈلوائیں. اس موسم میں جو ہے نا وہ جب کسان فارغ ہوتا ہے تو وہ ایک لارج اس کے پاس اماؤنٹ آ جاتی ہے, وہ اس میں ڈالیں. اس کے بعد سوکھے گیلے پتے آ گئے, تھوڑی سی گرم ہوتی ہے. نہیں جب آپ اس کو وہ کریں گے نا پانی لگا کے, تو جب آپ اس کو ٹریکٹر پھیریں گے تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی, تو اس کی وہ نہیں رہے گی نا. وہ جلا بھی تو آپ رہے ہیں نا, کیوں جلا رہے ہیں اس کو؟ وہ جو بکیا بچ رہا ہے, ہاں, تو اس کو جب آپ پانی لگا کے اس کو کریں گے وہ آٹومیٹک اس کو نیوٹرلائز کر دے گی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ اس میں آج کل جیسے آپ کے پاس یہاں پہ شوگر مل ہے, گنے کا ویسٹ آپ کا بچ جاتا ہے, وہ آپ اس کو کتر کے وہ ڈلوا دیں. اور یہ اکاڑا سائڈ پہ یہاں پہ کارن کی بڑی وہ ہوتی ہے, وہاں سے وہ اس کا جو ہسک ہے, چلیاں ہیں, وہ بھی آپ ڈلوا سکتے ہیں اس میں. ہاں اندر نہیں, دونوں شاید انر آؤٹر دونوں آپ ڈلوا سکتے ہیں. وہ ہو گیا آپ کا. یہ ساری چیزیں آپ جناب اس کو کریں, انشاءاللہ 1 سال اگلی نیکسٹ اس کی کراپ پہ آپ کی ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گی. نیوٹریشنس غذائیت پوری ہوگی. پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا کہ ٹولز کے بارے میں جانیں, ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیشن ہوگی. پھر آ گیا کہ سوائل سوائل کے بارے میں, پھر آ گیا کہ پانی کے ایشوز, پھر ہم نے نہیں, ابھی ہم آتے ہیں سیڈ کی طرف. سیڈ کا سب سے جو بڑا ایشو جو آ رہا ہے کہ وہ ہمیں پراپر سیڈ نہیں ملتی, اور دوسرا ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم یہ آڑتی اور بیوپاریوں کے چکروں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں نا کہ اس میں وہ خود ہمیں نہیں بلاتے کہ بھئی ہم ہمارے پاس آئے, ہم خود ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ کٹ کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب نیٹ پہ تلاش کریں کہ امپورٹر لاہور میں کہاں بیٹھا ہوا ہے, اسلام آباد میں کہاں بیٹھا ہے, پشاور میں کہاں امپورٹر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ کا کراچی میں, بڑے بڑے شہروں میں, ملتان میں اگر کوئی ہے تو وہاں دیکھیں اس کو, اگر کوئی آپ کا میاں والی میں بیٹھا ہے تو وہاں دیکھیں. اور اس کے بعد پھر آپ پوسٹ لگائیں, پوچھیں کہ بھئی یہ امپورٹر کی ساکھ کیسی ہے, اور اس کے بعد اس کو آرڈرنگ کریں. آپ سیڈ ڈائریکٹ امپورٹر سے اٹھائیں, یہ جو آڑتی بیوپاری کا کمیشن ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور سیڈ آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا ملے گا. اور ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, جب آپ نے سیڈ اٹھانا ہے تو آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو گرمی کے جو سیڈ ہیں ان کی جو پرچیزنگ ٹائم ہے وہ ہمیشہ دسمبر میں.
اور جو آپ نے ونٹر کے سیڈ اٹھانے ہیں وہ ہمیشہ مئی میں یا جون میں. صحیح، یعنی کہ ایک سیزن پہلے نہیں، اس کے پیچھے لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ سیڈ آپ کے آ رہے تھے امریکہ، برطانیہ، تھائی لینڈ، کوریا، جرمنی، جاپان، اٹلی، فرانس، یہاں سے سارے اکٹھے ہو کے آ رہے ہوتے. وہ آگے اسلام آباد سیڈ جاندار ہیں. تو جب وہ اسلام آباد آئے گا تو وہاں کے یہ ڈفرینٹ زون سے ڈفرینٹ ٹیمپریچر سے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں 5 صوبے ہیں اور 100 بڑے شہر ہیں، اور 100 کے 100 شہروں کا ٹیمپریچر مختلف ہے. تو جب وہاں سے امپورٹ کر کے امپورٹر لا رہا ہے تو وہ جب وہاں کے ڈفرینٹ زون سے لا کے اسلام آباد میں لائے گا تو وہ پورا ٹیمپریچر وہ اسلام آباد کا آ کے ایبزارب کر لے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جب وہ ایبزارب کر لے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے پرچیزنگ، وہ فروری میں بیچنا شروع کر دیتا ہے امپورٹر، 2 مہینے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے بعد وہ فروری میں نکالنا شروع کر دے گا آپ کا. اس وقت وہی ٹائم ہوتا ہے پرچیزنگ کا. جنہوں نے اگلی فصل کے لیے پلان کرنی ہے وہ خریدے اس وقت. وہ وہاں سے لا کے آپ کے کوٹ راتا مشن میں پڑا ہوگا، رائے گنج میں پڑا ہوگا، لاہور پڑا ہوگا، وہ وہاں کا ٹیمپریچر ایبزارب کر لے گا. ہاں، گریجولی آپ اس کو نیچے لے آئیں گے. ٹھنڈے ٹیمپریچر سے واپس آپ ٹیمپریچر ہائی ٹیمپریچر کی طرف آپ کو آ جائے گا. تو رزلٹ کیا ہوگا، آپ کا جرمینیشن ریٹ 90% آ جائے گا. اگر ایٹ دی اسپاٹ آپ پرچیز کرتے ہیں آڑتی ویپاری سے یا کسی زید بکر سے اٹھاتے ہیں، آپ کا جرمینیشن ریٹ 50-60% سے اوپر نہیں آئے گا. اس میں کسان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے نا، کسان باہر والے بیج جو ہے وہ نہیں زیادہ مل رہا. کسان کو ضرورت کیا ہے، جو امپورٹر بیٹھا ہے وہ لے کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ٹچ رہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تھائی لینڈ اور دوسری اقسام لگاتے نہیں، کاشت نہیں کرتے. نہیں، وہ اس طرف آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. اس سے انہیں کیا دیکھیے ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں وہ جو سیڈز ہیں جی وہ ریسائیکل ہو رہے ہیں. جیسے اب میں دیتا ہوں اب مثال، ارائی فیملی ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی گجر ہے، وہ آپس میں رشتے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، حسد ہے، غرور ہے، تکبر ہے، سرکشی ہے، وہ اسی فیملی میں ہی وہ ہو رہی ہے. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ طلاقوں میں نوبت چلے جاتے ہیں اور وہ صلح نہیں ہوتی. اگر وہی فیملیز ہیں، ارائی ہیں، گجر ہے، راجپوت ہے، بھٹی ہیں، وہ دوسرے مغلوں میں چلے جائیں گے، اس کے بعد جناب پٹھانوں میں چلے جائیں گے، راجپوت میں چلے جائیں گے، بھٹیوں میں چلے جائیں گے، بیماریاں کم ہوگی، سوچ ایکسچینج ہو جائے گی، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اچھائیاں سیکھیں گے، برائیاں ختم کر دیں گے. یہ آپ کو میں ایگزامپل دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے نا تو اس وقت مکہ میں شام، اردن، یمن، ادھر سے وہ لوگ آتے ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی جو برائیاں تھیں وہ مکہ میں چھوڑ جاتے تھے، وہاں کی جو اچھائیاں تھیں وہ اپنے سٹیز میں لے جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا، ایکسچینج ہو جاتی تھی. تو یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے 4 سال ریگستان میں رکھا تاکہ آپ کی زبان پولوٹیڈ نہ ہو، اور آپ وہ جو لوگ ادھر سے برائیاں لے کے آ رہے ہیں ساتھ وہ نہ آپ سیکھیں. کیونکہ جو بچہ چھوٹا انیشل سٹیج پہ ہے وہ تو جلدی بھی کرے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے لاہور کی زبان پولوٹیڈ ہو گئی ہے. اس میں سکھر کا، اس کا سرائکی زبان کا ٹچ آ گیا، فیصل آباد کا آ گیا، سیالکوٹ کا ٹچ آ گیا، کہ سارے لوگ آ گئے مکسر پوز بات پولوٹیڈ ہو گئی. واپس آ جاتے ہیں سیٹ پہ پھر واپس آ گئے. اب یہ سیٹ آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا جب آپ زیادہ پیداوار لینی ہے. دوسرا، اب مسئلہ آتا ہے کہ کسان سیٹ پنیریاں جو ہے نا وہ خود نہیں بنا رہا، اس کو مہنگی پنیری خریدنی پڑتی ہے. بھائی کیوں خرید رہے ہو یار، تھوڑا سا پورشن چھوڑنا چاہیے انہیں. نہیں، یہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل ہے نا، اتنا کافی ہے. اگر آپ ڈائننگ ٹیبل والا نہیں رکھ سکتے آپ اس کو ورٹیکل لے جائیں، سٹنگ ٹرے لیں، آپ ورٹیکل اس کو لے جائیں اوپر، تھوڑی سی اسپیس پہ ہوگی آپ کے اوپر اس کو سٹنگ کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ نرسری جائے، وہ ہنر سیکھیں. ہنر سیکھیں کہ پنیری کس طرح لگتی ہے، اس کے ساتھ ایک معاوضہ طے کر لیں، ویڈیوز بنا لیں اس کو، اور وہ گھر آ کے خود پریکٹس کریں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں، اپنے ایریے میں بلائیں نرسری والے کو، اس کو چائے، بوتل، پانی، کھانا کھلائیں، مرغا اس کی دعوت کریں اور اس سے پنیریاں لگوائیں. سر
اور اس کا جو معاوضہ طے ہوا وہ اس کو دے دیں, اور اس کو پھر جیسے ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے وارڈ میں اسی طرح اس کو بلا لیں, وزٹ کرے اور اس کی دیہڑی اس کو دے دیں. جیسے آپ کے مویشی رکھتے ہیں, آپ کا وہ ڈاکٹر آتا ہے ویٹرنری والا, آپ اس کو پے کرتے ہیں اور وہ اس کو انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے, میڈیسن دیتا ہے, وہ اپنے گھر چلے گئے. تو اسی طرح آپ اس کو لے آئے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کا جو ہزاروں روپے جو اس کا ایکسپینسو آ رہا ہے آپ کا پنیر کا, وہ بچے گا. ٹھیک ہو گیا نہیں. اب آتے ہیں پنیری سے آگے پلانٹ کی طرف چلتے ہیں. اب ہم نے ڈائریکشن لینی ہے. ڈائریکشن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو گرمی کے پودے ہیں ان کی جو رائس بیڈ ہے, جو کھیلیں نکلتی ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف, یہ نکلتی ہے اس کی مشرق سے مغرب کی طرف. اس سے کیا ہوتا ہے, سورج ادھر سے نکلا مشرق سے اور یہ گھما کے 2 بجے سے 4 بجے ادھر آ بیٹھا ہوں. آپ کے دونوں سائڈوں سے جو پودے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, برائٹ سن لائٹ لے رہے ہیں, ایکول گروتھ کر کے آ گئے. اور جو سردی کی جو آپ کی بیڈ نکلے گا وہ نکلے گا نارتھ ٹو ساؤتھ. سورج ادھر سے نکلا اور ادھر ہی غروب ہو گیا. تو یہ دونوں طرف کے جو پودے ہیں یہ ہیلدی آئیں گے. اگر آپ نے سردی میں ڈائریکشن الٹ کر دی ہے, گرمیوں جیسی کر دی, تو یہ سائڈ آپ کی کیا ہوگا, پودے ہیلدی آ جائیں گے, یہ بھی تھوڑا سا ہیلدی آئیں گے, یہ ویک آ جائے گا, یہ بھی تھوڑا سا ہیلدی آئیں گے, یہ سائڈ اور یہ سائڈ ویک ہو جائے گی اور آپ کا سارا پروفٹ یہ لے جائے گا. اس کے بعد ہے پلانٹ سے پلانٹ کا ڈسٹینس, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پودے سے پودے کا فاصلہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کم از کم 2 فٹ ہے. سبز مرچ کا, شملہ مرچ کا, بینگن کا, ٹماٹر کا بھی 18 فٹ 18 بھی رکھ سکتے ہیں آپ. اور دوسرا آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹینجنٹ میں. جب پودا آپ نے لگانا ہے 2 پودے آپ کے یہ لگے 2 فٹ کے فاصلے پہ, اور ایک آپ نے یہ لگانا سینٹر میں, تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا یہ ٹرائنگل بنے. 2 پودے اگر آ رہے ہیں سیدھ میں تو تیسرا اس کے اپوزٹ آئے سینٹر میں لگائیں, تاکہ تینوں پودے ایکول غذا اٹھائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ یہ ایسے لگائیں گے 4 پودے تو یہ ان کی جڑیں آپس میں جناب مکس ہو جائیں گی, اور یہ پودے بھی نا آپس میں بیک رکھتے ہیں. یہ سوشل ڈسٹینس چاہتے ہیں. یہ جو کورونا میں ٹرم آئی ہے نا سوشل ڈسٹینس کی, یہ بھی کورونا میں یہ بھی سوشل ڈسٹینس چاہتے ہیں. تو جب آپ اس کو کراس میں لگا دیں گے تو کیا ہوگا, روٹس پراپر آئیں گی, غذا یہ پوری اٹھائیں گے اور آپ کو ہیلدی رزلٹ آئے گا. اور اب آپ کے بیچ میں یہ اسپیس خالی ہوگی, اس پہ آپ لگائیں کمپینین گارڈن. ہم خیال ہم دوست, جیسے ہم آپس میں بیٹھے تو ہم دوست ہیں, ہم خیال ہیں, ہم مذہب ہیں اور ہم مزاج ہیں. پودوں کا بھی اسی طرح چلتا ہے. بینگن کا, سبز مرچ کا, شملہ مرچ کا, ٹماٹوز کا, یہ کمپینین بہت اچھا ہے اس کا. ان کے انسیکٹ ایک جیسے ہیں, پولینیٹر ایک ہے, اور یہ آپس میں جناب بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. ٹائم کے لحاظ سے بھی ان کا, ہاں ٹائمنگ بھی ایک ہے, پانی بھی ایک ہے, واٹر شیڈول بھی ہے, سن لائٹ بھی ایک ہے ان کی. تو اس پہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیچ میں ہے آپ اس میں پیاز لگا دیں, سبز مرچ لگا دیں, شملہ مرچ لگا دیں, پیاز آپ لگاتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا, پیاز کا بلب نیچے زمین پہ جائے گا, آپ کی سبز مرچ اوپر پیداوار دے گی, اور آپ کا بینگن اس سے اوپر آ جائے گا, ٹماٹر اس سے اوپر آ جائے گا. ایک ہی جگہ پہ آپ بیک وقت 3 4 جو ہے نا آپ سبزی اگا سکتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ ڈیلی بیس پہ منڈی میں ہوں گے, آپ کو آڑتی بیوپاری بلیک میل نہیں کر سکے گا کہ بھائی یہ تو کوئی خریدنے والا ہی نہیں, اس کا تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ ایک دن منڈی میں ٹماٹر لے کے جا رہے ہو, ایک دن آپ سبزی مرچ لے کے جا رہے ہو, ایک دن بیگن لے کے جا رہے ہو, آپ کے پیچھے جو نا بونس پہ جو نا آپ کا پیاز تیار ہو رہا ہے, سلاد پتا آپ کا اوپر آ رہا ہے. پیاز سے پیاز 6 انچ کا فاصلہ رکھنا تاکہ بلب ہیوی آئے, اور اس کے درمیان جو اسپیس ہے آپ اس پہ سلاد پتا لگا لیں, پودینہ آپ لگا سکتے ہیں. ایک ہی اسپیس میں آپ بیک وقت اکٹھی جو ہے نا 5-6 پیداوار ہے, تو آپ کو کوئی بھی شخص منڈی میں بلیک میل نہیں کر سکے. اب آ جاتے ہیں ایک چیز اور اس میں کلیئر کرنی ہے. فرض کریں کہ آپ منڈی جاتے ہیں, آپ کا سامان نہیں مول دیتا کوئی بھی آڑتی ہے, ظاہر پینل ان کا ہے, آپ کے پاس پینل نہیں ہے. یہ تو کوئی حکومت اب آئے گی تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کسان خود بیٹھ کے ادھر بیچے, جب وہ فیصلے ہوں گے تو تب ہوں گے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنی پیداوار لے جائیں, منڈی کے باہر بھی دھویں. منڈی میں 3000 شاپس ہیں نا,
تو باہر 3 لاکھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ریڈی والے سے معاہدہ کریں, اپنی پیداوار اس کو دیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی دہاڑی دے گا اور اس کو کہہ دے گا بھائی یہ بیچنی ہے, اس میں سے 10% 20% یہ پروفٹ تمہارا, اور ادھر کھڑے ہو کے نوٹ اکٹھے کرتے رہو اور وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں وہ سارا بیچے گا اور منڈی سے زیادہ قیمت پہ بیچے گا. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک در آپ کا بند ہوا ہے تو BC اللہ پاک نے اور بھی کھولو گے. تو یہ کیا ہے؟ مائنڈ کی ساری چل رہی ہے. آپ خود کھڑے ہو کے بیچ دیں, آپ نے جو اس کو ریڈی والوں کو پیسے دینے ہیں وہ بھی آپ کے بچ جائیں گے. تو آپ ریڈی کا کرایہ دے دیں. گاؤں میں بھی جا رہے ہوتے لوگ ہاں, سیل کرنے کے لیے, ان کے ساتھ لوڈر پہ آپ جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. صحیح. اب آ جاتے ہیں بیڈ ٹو بیڈ جو ڈسٹینس ہے ان تمام سبزیوں کو جب ہم لگا رہے ہیں تو وہ کتنا ہونا چاہیے, پراپر کیا ہے؟ بیڈ کا جو ہے نا ڈسٹینس وہ کم از کم 24 سے 36 انچ تک چلتا ہے. صحیح. بعض دفعہ وہ 48 پہ بھی چلا جاتا ہے. جب ہم کمپینین وہ پلانٹنگ کر رہے ہیں کمپینین پلانٹنگ میں کم از کم 3 فٹ تو ہو. دیکھیے یہ جو اس میں آپ کو ملے گا نا ٹرائی اینگل میں, وہ پودا پھر زیادہ اس کو وہ چاہیے نا. اب دیکھیں بیگن کے پودے کی لائف ہے 5 سال. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں یہ کر رہا ہے, یہ ڈسٹینس دیا اس نے. اصل چیز ہے کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بینگن کا ایک پودا سال بھر میں وہ ایک راؤنڈ میں نا, ایک ٹرن میں 6 سے 8 بینگن آپ کو دیتا ہے. جو چلی کا پودا ہے اس کی لائف ہے 1.5 سال. بیگن کی 5 سال ہے, 3 سے 5 سال ورائٹی ہوتا ہے. چلی کا ایک پودا آپ کو 100 چلیاں دیتا ہے, ایک پودا. اور جو ٹماٹوز آپ نے لگائے ہیں وہ 200 ٹماٹوز ایک پودا دے رہا ہوتا ہے آپ کا. اور اس کے ساتھ اگر آپ نے چیری ٹماٹوز لگا دیے تو وہ 300 دے گا. تو اس کے لیے کیا پھر آپ کو پودے نے مکمل غذا اٹھانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو اسپیس دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اور اس میں اور کیا آئے گا, آپ کو پودے کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ورائٹی کون سی میں لگا رہا ہوں. اور ورائٹی آپ نے وہی کاشت کرنی ہے جو آپ کی لوکل انوائرمنٹ میں سیل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کاشت ورائٹی آپ نے لگوا لی ہے سیڈ لیس لیون کی, ٹھیک ہے, اور آپ کو جناب پرائیویٹ میں آپ کو ہے ہی نہیں خریداری کوئی نہیں. پھر آپ اس کو لاہور منڈی میں لے کے آئیں گے. جب لاہور کے پھر آنے جانے کا اس کا خرچہ پڑے گا, اور وہاں جا کے تو 10,000 لوگ بیٹھے ہوئے بزنس کر رہے ہیں, آپ کو تو وہاں ریٹ نہیں لگے گا. مایوسی پھر لاسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ابھی مزید ہے اس میں نہیں. یہ اس کے بعد آپ کا یہ ورائٹی کے مطابق لگے, فروٹ بھی ورائٹی کے مطابق لگانا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ لیچی آپ کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, ایپل آپ کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, آپ وہاں لگا کے بیٹھ گئے. یا ہماری کا چیزیں انہوں نے دہیا میں انگور لگا لی, جو انگور بھی لگائے وہ انہوں نے وہ سدر خانی. اب جب وہ 2 سال بعد پیداوار آئی ہے تو وہ پیداوار کب آئی ہے؟ گرمی میں, جب ہیٹ ویو جو ہے نا وہ ہیٹ ویو کا دور تھا. اس سے کیا ہوا کہ جب وہ انگور کو خریدتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس کی سیم ڈے اوپر سے جو سکن تھی وہ سن برن ہو جاتی تھی, تو وہ 500 روپے کلو کو لیتا ہی نہیں تھا اس کو. تو رزلٹ کیا ہوا, 2 ایکڑ انہوں نے جناب ٹریکٹر پھروا کے ختم کر دیا. بھائی یہ چیز آپ کے لیے ڈیزائن نہیں ہے, اللہ پاک نے نہیں ڈیزائن کی ہے. بھائی آپ لگانا چاہیں زعفران, ٹھیک ہے نا, تو بھائی وہ لاہور پہ کیسے لگے گا؟ پھول نکال دے گا آپ کا, وہ آپ اسٹرگل کر لو. لیکن جو چیز آپ کی وہ 35,000 روپے کے جی بکنی ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو, وہ وہی ملے گی. اگر اللہ پاک ساری چیزیں ان کو ادھر سے دینا شروع کر دے وہ تو پھر بھوکے مر جائیں گے وہ. یہ چیز ہے. بہت شکریہ جی, کافی اس میں پوائنٹ آ گئے ہم تو باقی مزید دیکھ لیتے ہیں. یہ چائے میں گرم کروا دوں, چائے تو پی لو.